بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، محبت سحری میں پیے گئے پانی کے آخری گھونٹ جیسی ہونی چاہیے جس کے بعد دوسرے گھونٹ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ کہتے ہیں سب سے بڑا خوف محبت ہو جانے کا نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑا خوف محبت مل جانے کے بعد آہستہ آہستہ بیزار ہو جانے کا ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص خسارے میں ہے جس نے اپنے من پسند شخص کو یہ بتا رکھا ہے کہ وہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت سمجھتا ہے جب ہم خود کو بھی سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، کسی رشتے پر اندھا اعتماد ایک دن آپ کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کر دیتا ہے جہاں آپ کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ سارا قصور آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا معاملہ اللہ کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے لیکن مرے ہوئے کے نام پہ دیگے دے دیتے ہیں۔ انسان کو کبھی خود کو اس خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہیے کہ میری کمی کسی کو اداس کرے گی۔ آپ بہتر ہیں تو آپ سے بہترین متبادل ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ کا پسند کیا ہوا انسان اللہ کو بھی پسند آ جاتا ہے۔ بانو کہتی ہیں، اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ شاہی شادی تو وہ تھی کہ جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی اور حضرت فاطمہ کا جوڑا عرش سے آیا تھا۔ ایک عورت سے ہر چیز کا حساب لینے والا مرد شکی اور وہمی نہیں ہوتا، بس وہ ڈرتا ہے کہ اس کی معصوم شہزادی کسی درندے کے ہاتھ نہ چڑھ جائے۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور دعا ہی تو ہے جس سے نصیب کو بدلا جا سکتا ہے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی، خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر بات نہیں کرتے۔ مرد کی فطرت ہے وہ کبھی بھی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کرے گا، وہ آج تک اپنی ماں کو نہیں بتا سکا کہ ان کے بغیر گھر ادھورا لگتا ہے۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے کہ اسے علم ہو کہ مضبوط اور باکردار ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ جب کسی کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز لگنے لگے، جب دعاؤں میں اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ محبت دل سے ہو کر روح میں اتر گئی ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں، اگر وہ کم ظرف نکلیں تو بدلے میں وہ ہماری آنکھیں آنسوؤں سے اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ لوگوں کو ہر وقت نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی انہیں تھامنے والا ہاتھ، سننے والا اور سمجھنے والا ایک دل بھی درکار ہوتا ہے۔ وہ مرد اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ وقت اور عزت دی جائے۔ سمجھدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم وہ باتیں بھی سمجھنے لگتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں سمجھنی چاہیے۔